اب پھر دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں. ریوائز اس لحاظ سے ہم کریں گے کہ اس کے کس طرح ایم سی کیوز بن سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے گرامر کے حوالے سے ہے. گرامر کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جو ہے کلمہ اور اس کی اقسام. جی سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ کلمہ کیا ہوتا ہے. ہر بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. سب سے پہلے لفظ اور اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو اس کو کلمہ کہا جائے گا. باقی دوسری چیز کہ کلمہ کی اقسام کتنی ہیں. کلمہ کی 3 اقسام ہیں. یہ ایم سی کیوز ٹائپ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلے تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ کلمہ کی اقسام کتنی ہیں. کلمہ کی 3 اقسام ہیں. سب سے پہلی قسم اسم جس کو ہم انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، فعل جس کو ہم ورب کہتے ہیں، اور حرف جس کو ہم پارٹیکل کہتے ہیں انگلش میں. تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اسم کیا ہوتا ہے. کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. اگر وہ پوچھ لیتا ہے کہ اسم سے کیا مراد ہے، کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ نیچے 3 آپشن دے دیتا ہے کہ اس میں سے اسم بتائیں کہ اسم کون سا ہے، جس میں ایک اسم ہوگا اور باقی 3 چیزیں جو ہیں وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ حرف بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی یعنی کہ 3 چیزیں غلط دے گا اور اس میں ایک اسم ہوگا. مثلا اسم سے کیا مراد، کیا تعریف بتائی ہے میں نے، کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. شخص مثلا اکرم، اسلم، زید. کوئی بھی شخص کسی عورت کا نام آ سکتا ہے، فاطمہ، طاہرہ، عائشہ، ٹھیک ہے، یہ ہیں اسم. اس کے بعد اسم میں کیا چیز ہے، کسی شخص، جگہ مثلا لاہور، اوکاڑا، کراچی، یہ جگہ کے نام ہیں. کہ کسی شخص، جگہ یا چیز مثلا کرسی، میز، پنکھا، کمپیوٹر وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ اسم میں آتی ہیں. کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. تو اسم کے لحاظ سے پوچھ سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ فعل کیا ہوتی ہے، یعنی ورب کیا ہوتا ہے. جس کلمہ میں کرنے یا ہونے کے معنی پائے جائیں. جس کلمہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کے معنی پائے جائیں اس کو فعل یعنی ورب کہتے ہیں. تو ورب کتنے قسم کے ہوتے ہیں، زمانے کتنے قسم کے ہوتے ہیں، زمانے 3 قسم کے ہوتے ہیں. فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. پہلے کی طرح وہ ایم سی کیوز کیسے آپ سے پوچھ سکتا ہے، درج ذیل میں سے فعل کی نشاندہی کریں. 3 آپشن غلط ہوں گے اس میں اور ایک فعل ہوگا. کام، فعل کیا ہوتا ہے، کوئی کام کو ظاہر کرنا، مثلا پانی پینا، ٹھیک ہے، کھانا کھانا، بیٹھنا، اٹھنا، لکھنا، پڑھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، فعل. اس کو فعل کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کو ظاہر کرتے ہیں. تو اس کے بعد مثلا عربی میں مثال اس کی کیسے ہم دیں گے، کاتبہ، اس نے لکھا، کاتبہ لکھنا، شربہ اس نے پیا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری مثالیں جو ہیں فعل کی ہیں. تو اس کے بعد کلمہ کی تیسری قسم جو ہے وہ ہے حرف. حرف کی تعریف کیا ہے، وہ کلمہ جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کر اپنا پورا معنی بیان، اسم اور فعل کے بغیر اپنا معنی بیان نہ کر سکے، اسے حرف کہتے ہیں. حرف کی تعریف یہ ہے کہ جو اسم اور فعل سے ملے بغیر اپنا معنی مکمل طور پہ بیان نہ کر سکے اس کو حرف کہتے ہیں. مثلا فی،
فی کا معنی ہے میں، حتی یہاں تک کے، ٹھیک ہے، الا پر، تو یہ حرف ہیں۔ حرف کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حرف سے مراد ایسا کلمہ ہے جو اسم اور فعل سے ملے بغیر مکمل طور پر اپنا معنی بیان نہ کر سکے۔ تو یہ تھا ہمارا گرامر کا حصہ، اسم، فعل اور حرف۔ اس کے بعد آج ہم پہلی سورۃ بقرہ کی آیات پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور تشریح اس میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ کیسے کیسے اس میں سے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس بکس وغیرہ ہونی چاہیے، یا کوئی آپ کے پاس قرآن مجید ہے یا پارہ ہے، پہلا پارہ، اس کی پہلی جو 5 آیات ہیں سورہ بقرہ کی وہ نکال لیں۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کا تھوڑا سا تعارف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ مکی اور مدنی سے کیا مراد ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ میں نازل ہوئی ہے، یا اس میں رکوع کتنے ہیں، یا اس میں آیات کتنی ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی اس کے بیک گراؤنڈ کے متعلق، اس کے پس منظر کے متعلق آپ سے پوچھ سکتا ہے ایم سی کیوز کے لحاظ سے کہ یہ کب نازل ہوئی، اس میں آیات کتنی ہیں۔ تو یہ سورت مدنی ہے۔ سورت بقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت سے کیا مراد ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت یہ مدنی سورت یعنی سورت بقرہ نازل ہوتی ہے۔ تو اس میں ٹوٹل آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 286 ہے، یعنی 286 آیات ہیں اس کی، اور اس میں رکوعات کی تعداد جو ہے وہ 40 ہے۔ تو اس کے بعد اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ 2 ہجری میں، 2 ہجری سے مراد کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے دوسرا سال تھا تو اس وقت یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کا نام کیوں دیا گیا تھا؟ اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا شخص، تو اس قتل کا سراغ نکالنے کے لیے اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ التجا کی کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں چل رہا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اس کا پتہ چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ایک گائے ذبح کریں۔ باقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو۔ تو اس میں ڈیٹیل سے گائے کا قصہ جو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام اس مناسبت سے سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ تو اس کے بعد امید ہے آپ نے اپنے سامنے اپنی بکس یا قرآن مجید کا پہلا پارہ رکھا ہوگا، تو میں ریڈ کرواتا ہوں آپ کو کہ کیسے کیسے اس میں سے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں۔ الف لام میم۔ سب سے پہلے تو یہ وہ آپ سے ایگزامینر پوچھ سکتا ہے کہ الف لام میم کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے یا حروف مقطعات میں سے ہے، ٹھیک ہے، کیا چیز ہے یہ؟ تو الف لام میم اس کا تعلق حروف مقطعات سے ہے۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ ایسے حروف جو اکٹھے لکھے جاتے ہیں اور پڑھے علیحدہ علیحدہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی بک پہ الف لام میم اکٹھا لکھا گیا ہے، لیکن پڑھا ہم نے الف کو الگ پڑھا ہے، لام کو الگ پڑھا ہے، میم کو الگ پڑھا ہے، حالانکہ یہ لفظ ہے علم، ٹھیک ہے، یہ علم نہیں پڑھا گیا، الف لام میم پڑھا گیا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات سے ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مقطعات کی تعداد کے لحاظ سے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ حروف مقطعات کی تعداد کتنی ہے؟ حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے۔ حروف مقطعات کی تعداد اگر وہ پوچھ لے، یعنی کہ وہ آپشن دے سکتا ہے، حروف مقطعات کی تعداد ہے 13، 14، 15، 16، ٹھیک ہے۔ تو
تو آپ نے 14 پہ ٹک کرنا ہے، حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، تو یہ آپ بتا سکتے ہیں، یہ 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، تو آپ نے 29 جہاں پہ لکھا ہوگا اس پہ ٹک کر دینا ہے، باقی 3 آپشن غلط ہوں گے جی۔ اس کے بعد ذالک الکتاب، ذالکا گرامر کے لحاظ سے کیا ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، یہ جو چیز دور پڑی ہو اور مذکر ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ذالکا، وہ چیز اور وہ ہو بھی مذکر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے الکتاب، اگر کتاب آتا تو اس سے مراد تھا کوئی بھی کتاب، ایک ہوتا ہے اسم معرفہ، ایک ہوتا ہے اسم نکرہ، وہ انشاءاللہ ہم پیچھے گرامر میں پڑھیں گے، آج صرف ہم نے کلمہ کی اقسام پڑھی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو آگے ہے اسم نکرہ اور اسم معرفہ کیا ہوتا ہے۔ اسم نکرہ سے مراد کسی عام چیز، شخص یا جگہ کے نام کو جو ہے اسم نکرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کسی خاص جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ تو اسم نکرہ کے شروع میں الف لام نہیں آتا، جو چیز عام ہوگی اسم نکرہ سے اس کا تعلق ہوگا تو اس کے شروع میں الف لام نہیں آئے گا، جس طرح یہ آپ کی بک پہ ذالک الکتاب، الف لام کتاب کے پہلے آ گیا ہے، کتاب سے پہلے الف لام آیا ہے، تو اس سے مراد ہے یہ اسم معرفہ ہے، یعنی خاص کتاب ہے۔ یہ اس سے کون سی کتاب مراد لی جا سکتی ہے؟ صرف قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ اس لیے الف لام آیا ہے اس کے شروع میں کہ اس سے مراد ہے خاص کتاب، وہ خاص کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو اس کے بعد ہے لا ریبہ، لا کا معنی ہے نہیں، ریب کا معنی ہے شک، لا ریب کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو ایم سی کیوز وہ کیسے آپ سے پوچھ سکتا ہے، الکتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن مجید، تورات، زبور، انجیل، تو آپ قرآن مجید پہ ٹک کریں گے۔ کون سی کتاب متقین کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے؟ تو اس میں اس آیت مبارکہ میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ الکتاب یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب پر، غیب سے کیا مراد ہے؟ اندیکھی چیزوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ ایمان بالغیب سے کیا مراد ہے؟ وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ایمان بالغیب سے کیا مراد ہے؟ اندیکھی چیزوں پر ایمان لانا ایمان بالغیب کہلاتا ہے جی۔ اس کے بعد ہے یہ مومنین کی جو ہیں صفات بیان کی جا رہی ہیں، مومنین کی خوبیاں کیا ہیں؟ تو سورۃ بقرہ کی آیات میں سب سے پہلی خوبی جو بیان کی جا رہی ہے، مومنین کی پہلی صفت بیان جو کی جا رہی ہے وہ ہے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بھی آپ سے ایم سی کیو پوچھا جا سکتا ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیات میں سب سے پہلی خصوصیت جو ہے، سب سے پہلی خوبی جو ہے ایمان والوں کی وہ کون سی ہے؟ تو سب سے پہلی خوبی یا خصوصیت جو ہے مومنین کی وہ ہے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری خوبی کون سی ہے، خصوصیت کون سی ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا، واو کا معنی اور، من کا معنی سے، ما کا معنی جو، رَزَقْنَاهُمْ ہم نے ان کو رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مومنین کی تیسری خوبی یا خصوصیت کیا بیان کی جا رہی ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل، والذین واو کا معنی اور، الذین اور جو لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما
اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، اتارا گیا، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ تو اس میں سے وہ ایم سی کیوز بنا سکتا ہے کہ کون سی کتاب نازل کی گئی جس پر جو ہیں مومنین ایمان رکھتے ہیں، تو اس سے مراد الیکا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اس پر مومنین ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا من قبلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن مجید نازل کیا گیا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے کون سی کتابیں نازل کی گئی؟ تو آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی وہ 3 تھی، تورات، زبور اور انجیل، ٹھیک ہے۔ وما انزل من قبلک، وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، وما انزل من قبلک، اس سے کون سی کتابیں مراد ہیں؟ پہلی 3 آسمانی کتابیں مراد ہیں اس سے، تورات، زبور اور انجیل۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ تورات جو ہے وہ کس نبی پر نازل ہوئی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ وہ 4 آپشن دے گا کہ تورات کس نبی پر نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ تو تورات کے حوالے سے جب کوسچن آئے گا تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ٹک کریں گے۔ تو اس کے بعد اسی طرح زبور کس نبی پر نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ ہم یقینون وبالآخرۃ ہم یقینون، اور آخری خوبی، آخری خصوصیت کیا بیان کی جا رہی ہے، 5ویں خصوصیت کیا بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مومنین جو ہیں وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں ہمیں اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا اور اپنے کیے کا جزا یا سزا ملے گی ہمیں اپنے کیے کی۔ تو یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا مومنین کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ تو یہ مومنین کی کتنی خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان آیات میں، پہلی 5 آیات میں؟ 5۔ تو مومنین کی سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری خصوصیت وہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسری خصوصیت وہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے۔ انفاق کہتے ہیں خرچ کرنا، فی میں، سبیل کہتے ہیں راستہ، للہ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد چوتھی جو خصوصیت ہے مومنین کی، وہ قرآن اور باقی آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور 5ویں خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا سورۃ بقرہ کے حوالے سے کام۔ تو آگے ہم ایک حدیث پڑھیں گے آج، چونکہ دن ہمارے پاس کم ہیں تاکہ ہمارا سلیبس جلدی کور ہو سکے۔ تو اس میں سے آپ حدیث نمبر 1 نکال لیں اگر آپ کے پاس بکس ہیں۔ جی، حدیث نمبر 1 ہے دین میں نیت کی اہمیت۔ ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کا معنی ہے روایت ہے، امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، ابی حفص، ابی حفص کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کی کنیت ہے۔ عمر بن خطاب، عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن کا معنی ہے بیٹا، خطاب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کا نام ہے، تو امیر المومنین آپ کا لقب ہے، ٹھیک ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث مبارکہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ ابو حفص سے مراد کنیت ہے کہ آپ کی بڑی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، تو اسی نسبت سے آپ کو ابو حفص کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں ابی حفص لکھا ہوا ہے۔
قالا انہوں نے کہا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر رہے ہیں. سمعت میں نے سنا، سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے. قالا کا معنی ہے کہا، یقول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے فعل ماضی، ایک ہوتا ہے فعل مضارع. فعل ماضی میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے اور فعل مضارع میں دو زمانے مستقبل اور حال پایا جاتا ہے. تو آپ مستقبل یا حال میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. 4 لفظ آپ کو بتائے تھے میں نے کہ ماضی کے فعل، جو فعل ماضی ہوتا ہے اس کے شروع میں اگر ان 4 میں سے ایک لفظ لگا دیا جائے تو وہ فعل مضارع ہو جاتا ہے. ماضی سے مراد گزرا ہوا زمانہ ہے، ماضی سے مراد گزرا ہوا زمانہ، اور مضارع سے مراد فعل مستقبل اور فعل حال ہیں. تو یہاں پہ وہ 4 لفظ جو ہیں الف، تا، یا اور نون آپ کو بتایا تھا، جن کا مجموعہ جو ہے وہ لفظ آتین بنتا ہے. الف، تا، یا، نون آتین لفظ بنتا ہے. اگر الف شروع میں آ جائے، فعل ماضی کے شروع میں الف آ جائے یا آ جائے یا تا آ جائے یا نون آ جائے تو وہ فعل مضارع یعنی فعل حال یا فعل مستقبل بن جاتا ہے. جس طرح یقولو، اس کے شروع میں اصل میں یہ لفظ تھا قالا. قالا فعل ماضی کا ہے، اس نے کہا. یقولو آپ نے، وہ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ آئے گا وہ کہتے ہیں. انما بے شک، انا کا معنی بے شک، ما کا معنی جو بھی لیا جا سکتا ہے. الاعمال عمل کی جمع جو ہے وہ اعمال ہے. بالنیات اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اب وہ کیسے ایم سی کیوز بنا سکتا ہے؟ وہ آپ کس یہ دے گا کہ اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے. تو نیچے 4 آپشن ہوں گے جن میں کریکٹ آپشن جو ہوگا آپ کا وہ نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو آپ اس پر ٹک کریں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نُوَىٰ ہر شخص کے لیے کیا کچھ ہے. یہ آپشن آ سکتا ہے کہ ہر شخص کے لیے، ہر شخص کو کیا ملے گا یا ہر شخص کے لیے کیا کچھ ہے. تو حدیث مبارکہ کے مطابق ما نوا، جس کی اس نے نیت کی. ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. فمن کانت پس جس نے کی، ہجرتہ اپنی ہجرت، اللہ اللہ کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے، فہجرتہ بس اس کی ہجرت ہوگی، اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف. ومن کانت اور جس نے کی، ہجرتہ اپنی ہجرت، للدنیا دنیا کے لیے، یصیبھا تاکہ وہ اسے حاصل کر لے، او امرأۃ یا کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے، ینکحھا کہ اس سے نکاح کر لے. فہجرتہ بس اس کی ہجرت ہوگی، الی ما اس چیز کے لیے، ہاجر الیہ جس کے لیے اس نے ہجرت کی. رواہ البخاری و مسلم اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس میں جو چیزیں آپ سے ایگزامینر پوچھ سکتا ہے وہ سب سے پہلی چیز کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص ہے، یعنی حفص کے باپ. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باپ ہیں آپ، اس نسبت سے آپ کو ابو حفص کہا جاتا ہے. آپ کا لقب کیا ہے؟ امیر المومنین بھی آپ کو پکارا جاتا ہے. ایسے آپ کا لقب ایک فاروق بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو چیز پوچھی جا سکتی ہے آپ سے ایم سی کیوز ٹائپ پہ وہ ہے اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے،
تو ہر شخص کو کیا ملے گا؟ ہر شخص کے لیے وہی چیز ملے گی اس کو جس کی اس نے نیت کی۔ تو اس کے بعد صحیحین، بخاری اور مسلم، اس کو صحیحین بھی کہتے ہیں۔ صحیحین سے کیا مراد ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ دو کتابیں ہیں۔ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری لکھی ہے، اور محمد بن مسلم بن حجاج کشیری نے صحیح مسلم لکھی ہے۔ ان دونوں کے مجموعہ کو صحیحین کہتے ہیں۔ تو اگر وہ پوچھ لے کہ صحیحین سے کیا مراد ہے، اس سے مراد ہے بخاری اور صحیح مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ دو کتابیں اس سے مراد ہے۔ اگر صحیح ستہ سے مراد وہ پوچھ لے کہ صحیح ستہ سے کیا مراد ہے، تو اس سے مراد 6 حدیث کی کتابیں ہیں۔ تو یا صحیح بخاری کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل بخاری۔ تو اس کے بعد صحیح مسلم کے مؤلف کا نام کیا ہے یا وہ کس نے لکھی ہے؟ محمد بن مسلم بن حجاج کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھی ہے۔ تو یہ تھا۔ اور ایک اور چیز، یہ کس عورت کے حوالے سے حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے؟ اس عورت کا نام تھا، صحابیہ کا نام تھا ام قیس۔ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے سے ایک صحابی نے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اگر آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئیں گے تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ تو یہ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس سے مراد لیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی حدیث مبارکہ۔ اور اس کے بعد ہے تعلیم قرآن کی فضیلت اور عظمت، حدیث نمبر 2، تعلیم قرآن کی فضیلت اور عظمت۔ ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم، خیر کا معنی ہے بہتر، کم تم میں سے بہتر کون شخص ہے؟ من، جو تعلم، سیکھتا ہے، خود سیکھتا ہے، القرآن، قرآن مجید کو، وعلمہ، اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے جو آپ سے کوسچن پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کون سا شخص جو ہے وہ سب سے بہتر ہے؟ تو سب سے بہترین شخص وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو یہ تھا حدیث مبارکہ ہمارے۔ اس کے بعد تھوڑی سی حدیث کے حوالے سے وہ آپ سے حدیث کے تعارف کے حوالے سے آپ سے جو کوسچن پوچھ سکتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ سے کوسچن وہ پوچھ سکتا ہے۔ پہلا تو یہ بتایا ہے کہ ستہ سے کیا مراد ہے، وہ پوچھ سکتا ہے۔ 6 کتابیں جو ہیں احادیث مبارکہ کی صحیح ترین جو کتابیں مانی جاتی ہیں ان کو ستہ کہتے ہیں۔ صحیح کی جمع ہے ستۃ، کہتے ہیں 6 کو۔ 6 حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کو ستہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ قولی حدیث سے کیا مراد ہے، قولی حدیث سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو قولی حدیث کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، جو فرمان ہمارے سامنے ہمیں سنایا ہے، صحابہ کرام کو سنایا ہے، صحابہ کرام سے آگے پھر ہمارے تک پہنچا ہے، تو اس کو قولی حدیث کہتے ہیں۔ فعلی حدیث سے کیا مراد ہے؟ جو پریکٹیکلی طور پہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ کر کے ہمیں دکھایا ہے، اس کو فعل کہتے ہیں، فعلی حدیث کہتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھ کے دکھائی ہے، حج کر کے دکھائی ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھ کے دکھایا ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ۔ اس کے بعد تقریری حدیث، تقریری حدیث سے کیا مراد ہے؟ یہ اگر کوسچن آ جاتا ہے، MCQs آ جاتا ہے، تو یہ اکثر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ
میں پڑ جاتے ہیں کہ تقریری حدیث سے کیا مراد ہے۔ تقریری حدیث سے مراد وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے سے منع نہ کیا ہو، اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی، فعلی اور تقریری حدیث کو حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اصحاب صفہ کون تھے؟ صفہ جو مسجد نبوی کے قریب ایک چبوترا تھا، اس پہ صحابہ کرام تعلیم حاصل کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لیا کرتے تھے، اس چبوترے کا نام صفہ تھا۔ اس کے بعد حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سنت کہتے ہیں۔ یہ آپشن آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ سنت سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت کہلاتا ہے۔ صحیحین سے کیا مراد ہے؟ حدیث کی کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان دو کتابوں کو صحیحین کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ ایسی حدیث جس میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں اور مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جس کے الفاظ بیان کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں لیکن مفہوم کس کی طرف سے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کو پک کریں گے، اس کو اچھی طرح یاد کریں گے اور ایم سی کیوز انشاءاللہ آپ تیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ امتحان میں اچھے نمبروں سے پوزیشن حاصل کریں گے۔ السلام سر جی سر وہ ایم سی کو جو آپ نے ہمیں پڑھائے ہیں سر، یہ ان کے نوٹس بھی بنا کے سر ہم آپ میں دے سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ ویسے ٹک کرتے جائیں ساتھ ساتھ چیزیں یا لکھتے جایا کریں، جو میں چیزیں ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں آپ کو تو آپ ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں۔ بعد میں جو ڈاؤٹ ہو، آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں یا نوٹس یہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ جی سر جی، یہ جو آپ نے نیت کا بتایا ہے، جی اسے ہم مطلب نیت سے مراد نیچر کے ساتھ کمبائن کر سکتے ہیں؟ جی، نیت ہمارا ارادہ ہوتا ہے۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے اس کا پہلے ہم ارادہ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، ارادہ کرتے ہیں، اس کا نام نیت ہے۔ سر جی مجھے اگر پورے کالج میں کوئی نہایت شریف لگتا ہے نا تو وہ آپ ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔